نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت الکرسی میں بہت جامعیت کے ساتھ کنسائز طریقے سے توحید کے عقیدے کا بیان ہے۔ دماغ کے اندر عقیدہ ہے، اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں توحید کو ماننے والی ہوں؟ مثال کے طور پہ بیج ہے جو مٹی میں دبا دیا، اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو بیج دبایا تھا وہ آم کا ہے یا مالٹے کا؟ جب درخت نکلے گا، بیج تو نظر نہیں آتا، درخت نظر آتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ جو دل اور دماغ میں دبا ہوا ہے نظر نہیں آتا، اب کیسے پتا چلے گا کہ توحید کا عقیدہ دل اور دماغ میں موجود ہے؟ عمل سے۔ آیت الکرسی میں توحید کا عقیدہ بیان ہوا، اور آیت الکرسی سے پہلے اور اس کے بعد ایک ایک آیت میں توحید کا عملی تقاضا بیان ہوا۔ پریکٹیکل توحید کیا ہے؟ تھیوری تو آیت الکرسی میں ہے، پریکٹیکل ان دو آیات میں ہے۔ پہلا تقاضا آیت نمبر 254 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ یہ ہے تقاضا کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، تو اللہ کو مان لینا تو کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کو نوڈنگ ایکنالجمنٹ دینا کہ ٹھیک ہے، سر ہلا کر کہہ دیا ہاں میں نے مانا اللہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عمل پر فرق پڑے گا جب اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانو جو کہ قرآن نے بیان کی ہیں۔ انسانوں کی اکثریت جو اللہ کو ماننے والی ہے اس وقت، وہ اللہ کو خالق مانتی ہے، لیکن پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو خالق مانتی ہے، اللہ کو مالک نہیں مانتی۔ یہ جو لفظ ہے نا رزقناکم، ہم نے دیا تم کو، اس میں ان کو پرابلم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی دیتا ہے، ہم خود اپنے پرووائڈر ہیں۔ تو اللہ کو خالق مان لینا بہت آسان، کریٹر گاڈ، اونر گاڈ ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اس میں اب ذمہ داری آتی ہے کہ اچھا اللہ مالک ہے، میں مالک نہیں۔ ورنہ اللہ کو مانا خود کو بھی مانا، وہ تو برابری کا معاملہ ہے کہ جتنا اللہ کا اختیار ہے شاید اس سے زیادہ ہی میرا اختیار ہے اپنے اوپر۔ ایبسلیوٹ اونرشپ میری ہے، میرا جسم، میرے بچے، میرا گھر۔ لیکن یہاں جب پڑھا رزقناکم، ہم نے دیا ہے تمہیں، پتہ چلا میرا تو کچھ نہیں، اللہ کا ہے۔ تو اللہ کو اونر ماننا یہ بڑی بات ہے۔ تو یہاں تقاضا آیا انفقو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، ان سب چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا۔ مما، اللہ چاہتا تو سب کا سب خرچ کرنے کو بھی تو کہہ سکتا تھا کہ پورے 24 گھنٹے جسم کی ساری توانائی، اپنی ساری ذہانت، ساری انٹیلیجنس، سارا ٹیلنٹ سب میرے لیے لگا دو، لیکن نہیں، جانتا ہے نا ہمیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، تو کہا مما، اس میں سے لگاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ اور یہ ڈیمانڈ تم کو بھاری نہ لگے، اللہ تم سے تمہاری چیز نہیں مانگ رہا، اپنی ہی بخشی ہوئی چیز مانگ رہا ہے، اور سارے کا سارا تو مانگ بھی نہیں رہا، کچھ حصے کا مطالبہ ہے۔ آج اللہ کے پاس انویسٹ کر دو، اپنے ایسٹس کو، اپنے مال کو اس وقت نیکیوں میں کنورٹ کر لو، اس لیے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے
جب یہ سب چیزیں تمہاری آبسلیٹ ہو جائیں گی. آگے اس دن کا تصور دیا. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ کوئی تجارت ہوگی اس میں، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش. اس میں بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کو مانا لیکن محدود کیپیسٹی میں، محدود طریقے سے اللہ کو جنہوں نے مانا، یعنی اللہ کو صرف انہوں نے خالق مانا. کہتے ٹھیک ہے کریشن ہوئی ہے، یہ کافی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں اس بات پر. اور نہ ہی قرآن ہم کو یہ منوانا چاہتا ہے کہ تم مانو کہ اللہ ہے. یہ قرآن کی تھیم ہے ہی نہیں. جو قرآن کی تھیم ہے، قرآن جہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے اس بھروسے پر، اس بات پر کہ اللہ کو تو مانتے ہی ہو. مسئلہ کہاں ہے کہ اللہ کو اس طرح مانو جیسے بتایا جا رہا ہے. یہاں انسانیت کی اکثریت نے ٹھوکر کھائی ہے. میجورٹی آف ہیومینٹی جہاں کنفیوز ہوئی ہے کہ اللہ کو کیسے مانا جائے. اس طرح مانو جیسے اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے، یوں مانو. تو ایک تو اونر گاڈ نہیں مانتے، اور دوسرے حساب لینے والا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اللہ ایز اے جج، اس کو نہیں مانتے. اس لیے کہ اب تو ذمہ داری اور بھی بڑی ہو گئی. چلو اللہ کو ایک حد تک مالک مان بھی لیں. مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے، میں کہوں ٹھیک ہے کوئی اس کا مالک ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے، تو مالک ماننا نہ ماننا بیکار ہے نا. اگر میں نے یہ مانا کہ اس پینسل کا کوئی مالک ہے اور مجھ کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ مجھ سے حساب لے گا اس پینسل کے بارے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجھ کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ پینسل ہے کسی اور کی ہے اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا اس پینسل کا، تب میں اس کو ذمہ داری سے استعمال کروں گی. تو بالکل اسی طرح جب اللہ کو ایک جج کے طور پہ، الحسیب کے طور پر مانیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کو جو مالک مانا ہے اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اور یہ عقیدہ انسان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرتا ہے. اس کو ظالم ہونے سے، بے حس ہونے سے، حق مارنے والا ہونے سے بچا لیتا ہے یہ عقیدہ کہ اللہ حساب لے گا. تو قیامت آئے گی، اللہ حساب لے گا ہر چیز کا. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. قیامت کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تم کروڑوں روپے لے کر آؤ لیکن کچھ بھی خرید نہ سکو گے اس سے. ردی کے کاغذ کا بھاؤ بھی نہیں ملے گا اس بینک بیلنس کا. ہو سکتا ہے تم اپنی جائیدادیں لے کر آؤ، ہزارہ ایکڑ تمہارے پاس یہاں زمین ہو، بڑے بڑے محلات اور گھر ہوں، لیکن اس ریل اسٹیٹ کا کوئی خریدار وہاں پر نہ ہوگا کہ کوئی اس وقت چاہے کہ یہاں کی زمین جائیداد بیچ کر میں جنت میں ایک پلاٹ لے لوں. اس وقت نہیں کر سکے گا، ابھی کر سکتا ہے. تصور میں لے کر آئے نا کہ پاکستان کے گاؤں میں کسی کے پاس 5000 گز کا ایک پلاٹ ہے. وہ اتنا قیمتی نہیں ہوگا جتنا کہ جاپان میں ایک چھوٹا سا فلیٹ، وہ زیادہ قیمتی ہوگا نا. علاقے کا بھی تو فرق ہے. تو دنیا میں جب اتنا فرق ہے دام میں اور قیمت میں علاقے کی وجہ سے، تو سوچئے کہ دنیا اور جنت کا ہے کوئی مقابلہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ، ایک وپ ڈالنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اتنی سی بھی تم کو جگہ مل جائے، چند گز جگہ اگر جنت میں مل جائے، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے. تو ابھی موقع ہے، ابھی یہ تجارت کھلی ہے، ابھی یہ ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے، ابھی ایکسچینج کر لو. ابو دہدہ کی طرح انہوں نے اپنا باغ دنیا کا دیکھ کر جنت کا باغ خرید لیا تھا. ابھی سودا کر لو. قیامت آ گئی تو پھر سودا نہیں ہوگا، پھر ڈیل نہیں ہو سکے گی. ایک دفعہ جنت میں پلاٹ خرید لو. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم کہیں پلاٹ خریدتے ہیں، اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز آتے ہیں نا. بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے بھی ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم جنت میں جو پلاٹ ہم نے لیا ہے اس کے اب ڈیولپمنٹ چارجز دیں.
انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آتی رہیں گی نا. انویسٹمنٹ اپرچونٹی اس طرح کے زیادہ وقت اللہ کے دین کے لیے لگے گا, زیادہ سوچ اللہ کے بارے میں آئے گی, تو بہت سے موقع انسان کو مل جاتے ہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے, اللہ کی رضا کے کام کرنے کے. اس میں آزمائش بھی شامل ہے, لیکن صرف آزمائش نہیں, انویسٹمنٹ ہوگا بس. تو آج تو عمل کا وقت ہے. آخرت میں نہ زمین کی خرید و فروخت ہوگی, نہ ہی کوئی دوستی, کوئی سورس کام آئے گی, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ آخرت کے لاس سے کسی کو چھڑا لے. وقت بہت بڑا ایسٹ ہے. اللہ کے لیے ہم نے کمٹ کیا ہم اتنا وقت لگائیں گے. اگر اس میں سے ہم آدھا گھنٹہ بچا لیتے ہیں یا 1 گھنٹہ بچا لیتے ہیں تو ہم نے کس میں سے بچایا؟ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا. اللہ کو ہے ضرورت ہمارے وقت کی؟ نہیں. اور اللہ ہی اچھی طرح جانتا ہے کس کی مجبوری ہے اور کس کی نہیں. میں اور آپ تو ججمنٹ پر نہیں بیٹھ سکتے. آپ مجھے نہیں جج کر سکتی, میں آپ کو جج نہیں کر سکتی. ایک چھوٹا سا جج ہمارا ضمیر ہمارے اندر بیٹھا ہے, وہی ہم کو بتائے گا. تو جان بھی بڑا ایسٹ ہے, وقت ایسٹ ہے, مال, اولاد کو بھی لگاؤ اللہ کے دین کے لیے. شفاعت کو بھی یہاں پر منع کیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, کوئی تمہارے فرینڈز نہیں آئیں گے تمہاری مدد کرنے قیامت کے دن, اور نہ ہی کوئی آ کر تمہاری سفارش کرے گا. سورہ بقرہ میں بھی 3 مقامات پر کسی قسم کی مدد کی, کسی بھی قسم کی ہیلپ کی بھرپور نفی آ چکی ہے, کیٹیگوریکل ڈینائل کہ نہیں ہوگی کوئی مدد. آیت نمبر 48 میں بھی, آیت 123 میں بھی, اور یہ آیت 254, یہ تیسرا مقام ہے. کل نفی, کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. سورہ نجم میں فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور فرمایا لیس للانسان الا ما سعی, کسی انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے خود کوشش کی. تو اولین چیز, بنیادی چیز عمل. ایک ریکوائرڈ سٹینڈرڈ تک, ایک مطلوبہ معیار تک تو نیکی کرنی ہے. پھر جو کمی کسری رہ گئی اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا. اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا شفاعت رسول کا بہانہ بنا کر. اگر کوئی خود کو بے عمل کر کے بیٹھ جائے تو نہ شفاعت مفید ہوگی نہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں توفیق دیتا, ہم کیا کریں؟ اللہ ہی تو کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. اللہ نے چاہا ہی نہیں میرے لیے, نعوذ باللہ. یہ بڑا الزام ہے اللہ کے اوپر. علامہ اقبال نے کہا ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانہ. تو وہ تو وہی شیطان والی بات ہو گئی کہ اللہ نے گمراہ کر دیا مجھ کو. اللہ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا. اگر اللہ گمراہ کرنا چاہتا تو رسول نہ بھیجتا, کتابیں نہ بھیجتا, یہ ضمیر دے کر ہم کو نہ بھیجتا دنیا میں. وہ تو خالی بے عمل ہو کر بیٹھ رہنے کے بہانے ہیں جو انسان بناتا ہے. قیامت سے پہلے پہلے جو کچھ سمیٹ کر بچا کر کسی محفوظ مقام پر بھیج سکتے ہو بھیج دو. بڑی قیامت تو جب آئے گی, چھوٹی قیامت تو موت کی شکل میں ہمارے سروں پر منڈلا ہی رہی ہے. نہ جانے کب آ جائے, چیل کی طرح چپٹا مار کے ہم کو لے جائے. کب روانگی ہو جائے یہاں سے. سارے کمفرٹس, ساری لگژریز, سارا عیش کا سامان سب پڑے کا پڑا رہ جائے یہاں پر. سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا. جب لات چلے گا بن جا رہا, جپسیز کی طرح چل پڑیں گے, سب پیچھے رہ جائے گا. آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون, اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. کافرون کہا گیا ہے یہاں پر کن کو؟ خطاب کس سے ہوا؟ آیت کا شروع دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, اور ختم کس پر ہو رہی ہے آیت؟ کافرون ظالمون. تو یہ ان کافروں کا ذکر نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا جو اللہ کو نہیں مانتے, ان کا ذکر نہیں ہے. کافر کہا گیا اس کو جو اس قیامت کو نہیں مانتا جس کا یہاں ذکر ہے.
اس طرح کی قیامت کو جو نہ مانے اس کو کہا گیا ہے کافر، اور ظالم اس کو کہا گیا کہ جو انفاق نہ کرے وہ ہے ظالم، اور اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وہ کس پہ ظلم کرتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، خود پچھتائے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں وہ قانونی کافروں کی بات نہیں کی جا رہی جن کو کہ ہم لیگل ٹرمز میں یا شریعہ کی ٹرم میں کافر کہتے ہیں۔ کافر ان کو کہا جا رہا ہے، ظالم ان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے بجائے ساری امیدیں اور جن کی ساری ڈپینڈنسی مال کے اوپر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مال کھلاتا ہے، مال بچاتا ہے، مال کام کرواتا ہے۔ مال نہیں کھلاتا، مال نہیں بچاتا، مال کام نہیں کرواتا، اللہ کرواتا ہے۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ مال پر ڈپینڈ کرنا یا اولاد پر ڈپینڈ کرنا یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ دولت تو خود بت بن گئی ہے، اولاد خود بت بن گئی ہے پوجا جانے والا، انسانوں کی محبتیں ایک بت بن گئی ہیں۔ کچھ بت ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا توڑنا بڑا آسان ہے۔ یہ جو محبتوں کے اور دولت کی محبت کے جو بت ہیں، یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، یہ دلوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو خاص قرآن کی بصیرت چاہیے انسان کو کہ یہ نظر آ جائیں۔ یہ ذکر کر کے اب آگے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، آیت 255 255۔ ایک آیت ہے یہ، لیکن اس میں تقریباً 10 جملے آ جائیں، 10 سینٹنسز۔ 30ویں پارے کی 38 پارے کی 2-3 چھوٹی چھوٹی صورتیں حجم میں، والیوم میں اس کے برابر ہوں گی۔ حدیث میں بھی اس کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا سینہ ٹھوکا، گویا کہ شاباشی دی، اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو، تو نے صحیح پہچانا کہ قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں سوائے موت کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ کوہان سمجھتے ہیں؟ ہائیسٹ پوائنٹ کوہان، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، ہمپ ہوتا ہے اونٹ کا، وہ اس کا سب سے اونچا پوائنٹ ہوتا ہے، تو قرآن کی بھی کوہان ہے اور وہ ہے البقرہ۔ اور البقرہ کی کوہان، البقرہ کا ہائی پوائنٹ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ جو عقائد مشرکین نے اور کافرین نے اللہ کی ذات کے ساتھ شامل کر لیے تھے، غلط عقائد، ان کی نفی ہے، ان کا نگیشن ہے۔ اللہ کیا ہے وہ بتایا گیا، اور اللہ کیا نہیں وہ بھی بتایا گیا۔ اللہ کن کن خوبیوں کا مالک ہے، الحمدللہ وہ بھی بتایا گیا۔ کل شکر کل تعریف کس اللہ کی، اس کا ذکر، اور سبحان اللہ پاکی اللہ کی، اللہ کن عیبوں سے کن کمزوریوں سے پاک ہے اس کا بھی بیان کیا گیا۔ شروع ہوتی ہے، فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ
نہیں کوئی الہ مگر وہی الحی القیوم جو زندہ ہے، جو تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ الحی خود زندہ ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے، ہماری زندگی ذاتی نہیں ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری تو بوروڈ ہے، مستعار ہے۔ کوئی لایا تو ہم آ گئے دنیا میں، کوئی لے جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہماری چوائس تو نہیں تھی کہ ہم دنیا میں آتے، اور اپنی چوائس سے نہ ہم جاتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ ہماری زندگی تو خود کسی کے اختیار میں ہے، ہم بے اختیار ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے، باقی رہنے والا ہے وہ۔ ہماری زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سورہ فرقان میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو توکل کر، تو بھروسہ کر اس ہستی پر جو کہ الحی ہے، خود سے زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں بچے گا تب بھی اللہ ہوگا۔ ہماری زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ ہماری کیا، پوری کائنات کی، ہر مخلوق کی، تمام کل مخلوق کی زندگی لمیٹڈ ہے۔ سائنٹسٹ آج یہ بات کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا ہے، کائنات وجود میں آئی ہے، اور کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کسی نے کیا ہے، بگ بینگ تو ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا اس کے بعد ٹائم اسپیس، یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بگ بینگ کیا وہ ٹائم اسپیس کے ڈائمینشن سے ماورا کوئی ہستی ہے، ہی از آؤٹ سائڈ ٹائم اسپیس کمپلیکس۔ دیکھیے زندگی کیا ہے، یہ تو وقت کا ایک گزرنا ہے نا، وقت کی رفتار ہے جس کو کہ ہم زندگی کہتے ہیں۔ اللہ وقت سے بے نیاز ہے، وقت کوئی چیز نہیں اللہ کے لیے، وہ وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ یہ انسان کی محدودیت ہے، ہم محدود ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں۔ نہ صرف ہماری زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، بلکہ اس میں ضعف ہے، ہماری زندگی میں ویکنس ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم بہت سی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر غذا نہ ملے، کھانا نہ ملے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیماری آتی ہے، ہماری قوتیں صحیح کام نہیں کرتی، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ کی زندگی میں ایسی کوئی کمزوری نہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کمزوریوں سے۔ اللہ پاک ہے کہ اس پر بڑھاپا آئے یا کمزوری یا غذا کی ضرورت ہو۔ اللہ کے زندہ ہونے میں، الحی ہونے میں اور ہمارے زندہ ہونے میں صرف لفظ مشترک ہے، صرف یہ ورڈ کامن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کامن نہیں۔ مخلوق اور مخلوق کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، موجود اور زندہ تو سمجھیں کہ سورج بھی ہے، زندہ کہہ لیں یا موجود، چونکہ وہ بے جان چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں تو زندہ تو نہیں کہتے، موجود تو وہ بھی ہے، اور ایک بلبلا وہ بھی موجود ہے۔ جو بلبلے کی ایک ببل کی موجودگی ہے اور جو سورج کی موجودگی ہے، اس میں کوئی مقابلہ ہے، کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جب مخلوق اور مخلوق کے وجود میں اتنا فرق ہو سکتا ہے تو خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے رب کی شان کا؟ اس نے کہہ دیا کہ الحی، وہ الحی ہے۔ اللہ کا زندہ ہونا ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی ویکنس سے پاک ہے۔ اسے کسی سسٹیننس کی ضرورت نہیں، کسی لائف سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ خود سے زندہ ہے، اپنے بل بوتے پر قائم ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہے، کسی سبب کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ تو اللہ کی یہ صفت الحی جب میرے اور آپ کے سامنے آئے تو ہم کیا کریں؟ ہم الحی کے لیے زندہ رہیں، کیوں نہ ہم اپنی زندگی الحی کے نام وقف کر دیں۔
اس کی رضا میں راضی رہیں. القیوم بھی ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے. قامہ یقومو کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا. قاف الف میم قامہ یقومو کے معنی کھڑا ہونا یا قائم کرنا یا قائم ہونا. قیوم مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے اس میں. اس کے معنی ہیں خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا اور سنبھالنا. سورہ اخلاص میں اللہ کی صفت آتی ہے کہ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. صمد کیا؟ سہارا دینے والا، وہ ہستی جس کی پناہ حاصل کی جائے. القیوم ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم اس نے رکھا ہوا ہے. مسبب الاسباب ہم جس کو کہیں، اسباب تو ہیں، اسباب میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس نے تھاما ہوا ہے چیزوں کو تو اپنی جگہ قائم ہے. اللہ نے آگ میں صفت رکھی ہے جلانے کی تو جلاتی ہے. اللہ نے پانی میں صفت رکھی ہے پیاس بجھانے کی تو پانی پیاس بجھاتا ہے. اللہ نے ان تمام صفات کو تھاما ہوا ہے. القیوم ہے اللہ. تو کیا اللہ چاہے تو آگ میں سے اس کی صفت کو واپس لے سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو کیا پانی سے وہ پیاس بجھانے کی صفت کو سلب کر سکتا ہے؟ اس خوبی کو کنفسکیٹ کر سکتا ہے پانی میں سے کہ کوئی پانی پیے اور پیاس نہ بجھے؟ کر سکتا ہے. یہ ہے اللہ. آج ہم سائنس سے بڑے متاثر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں سائنٹیفک لاز ہیں، اور کیا زبردست ہیں سائنٹیفک لاز، اور پوری یونیورس چل رہی ہے. تو جو القیوم جو اللہ کی صفت ہے، آج ہم نے سائنٹیفک لاز کو القیوم سمجھ لیا. تو کیا ہوا؟ اب سائنس شرک کا ذریعہ بن گئی. یوں سمجھتے ہیں کہ سائنس انوینسیبل ہے، سائنس کے لاز ارریووکیبل ہیں، سائنس یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوا؟ سبب میں الجھ گئے. اگر متاثر ہونا ہے تو القیوم سے متاثر ہوں. اللہ نے ان اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ ایفیکٹ ڈالا ہے تو ان کے اندر موجود ہے. جب اللہ چاہے ان کا یہ ایفیکٹ کنفسکیٹ کر لے. یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے. لا آف گریوٹی جس طرح چاہے اللہ اس کو نیوٹرل کر دے، تبدیلی کر دے. تو ان تمام قوانین کا، قدرتی قوانین کا تھامنے والا بھی اللہ ہے. اس کی مرضی ہے، جب چاہے رد و بدل کر دے. لیکن کرتا نہیں، عام طور پہ کرتا تھا جب رسولوں کو بھیجتا تھا. کسی بھی قدرتی چیز کی تاثیر کو اپنی مرضی سے، اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے کم زیادہ کر دیتا تھا تو وہ چیز پہ معجزہ کہلاتی تھی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ میریکل کیا ہوتا ہے؟ معجزہ لفظ بنا ہے عاجز سے، عین جیم زا. معجزہ وہ چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، انسان کی انٹیلیکٹ کو حیران کر دے. کوئی سائنٹیفک ریشنل ایکسپلینیشن نہ ہو اس کا. کہ کب ہوگا؟ جبکہ کوئی قیوم ہوگا. القیوم، القیوم یہ کر سکتا ہے. سب کو اس نے تھاما ہوا ہے. سب کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. تو متاثر ہونا ہے تو القیوم سے متاثر ہو، اس کو پوجے، اس کے آگے جھکے، اس کی عظمت کے گن گائے. جن لوگوں نے القیوم کے بنائے ہوئے اور جو کائنات کو قائم رکھنے والے قوانین ہیں، جن لوگوں نے ان کو دریافت کیا، ان کو ڈسکور کیا، ان کی عظمت کے تو ہم بہت قائل ہیں. تو انہوں نے محنت کی. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ناموں کا اتنا گن گائیں کہ القیوم کا نام ہی کہیں نہ لکھا جائے سائنسی کتابوں میں. یا علم کا ذکر ہم کریں تو علم دریافت کرنے والوں کا ہم ذکر کریں، اور جس نے علم دیا اس کا ذکر ہی نہ کریں. نا انصافی نہیں ہے؟ تو آج یہ ہے نا انصافی. اسکولز کی ٹیکسٹ بکس میں اللہ کا نام لکھنا بعض ممالک میں اس کی اجازت نہیں. آپ آئنسٹائن کو مینشن کیجئے، آپ نیوٹن کو مینشن کیجئے، سر الیگزینڈر فلیمنگ کا نام لے لیجئے، میڈم کیوری کا نام لے لیں. آپ اللہ کا نہیں لے سکتے. تو کیا یہ ذاتی نہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ وہ تو خود القیوم ہے.
مناظر احسن گیلانی رحمتullah علیہ بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت عمدہ مثال سے اس کو القیوم کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اور آپ ہم اپنے امیجنیشن میں، اپنے تصور میں کوئی امیج لے کر آتے ہیں، ایک شبیہ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ آپ کے تصور کے اندر ہے نا، آپ تصور کیجئے اس وقت چلیں کس کو؟ قائد اعظم کے مزار کو تصور میں لے آئیں آپ۔ اب اس تصور کے اوپر بھی آپ ہیں، نیچے بھی آپ ہیں، دائیں بھی آپ ہیں، بائیں بھی آپ ہی ہیں۔ وہ امیج آپ کی توجہ سے، آپ کی اٹینشن سے قائم ہے۔ جب تک آپ نے اس کو تھاما ہوا ہے وہ تصور آپ کے دماغ میں ہے، جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹے گی تصور ختم۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو میں اور آپ ایسے ہی ہیں، القیوم نے تھاما ہوا ہے تو میرا اور آپ کا وجود ہے، وہ نہ تھامے تو کوئی وجود نہیں ہمارا۔ صوفیہ کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، کوئی موجود ہی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی وجود ہی نہیں کسی کا سوائے اللہ کے۔ القیوم اس کائنات کا اول اور آخر اور ظاہر اور باطن سب اللہ ہے۔ سورۃ الحدید میں فرمایا هو اول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اللہ ہے، اس کی اٹینشن ہے، اس کی توجہ ہے تو ہم قائم ہیں، ہم تو اس کی توجہ کے محتاج ہیں۔ بہت سے علماء کے نزدیک الحی القیوم اسم اعظم شمار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے وہ نام کہ جن کا حوالہ دے کر اگر دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان، دعا کی ایکسیپٹنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دعا آتی ہے نا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم ہم تجھے تیری رحمت کا حوالہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ تو القیوم اللہ ہی نے قائم کیا ہوا ہے، تو میرا اور آپ کا پھر کیا کام بنا القیوم کے حوالے سے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بنے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے بنے۔ تو یہ بتایا اللہ کیا ہے، اب نفی کیا نہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے لا سے بات شروع ہوئی نا، اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آپ کو لا ملے گا یہاں پر، اللہ ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ ہم پڑھیں گے آگے لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا میں آتا ہے اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں، اللہ کی تو مثال کے مانند بھی کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں جو تمہاری دعائیں سن سکے یا تمہیں قائم رکھ سکے یا تمہیں زندہ رکھ سکے یا تمہاری خواہشات حاجات پوری کر سکے سوائے اللہ کے۔ اور کون ہے وہ؟ الحی القیوم۔ کیا نہیں؟ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اب اگر تم نے کوئی الہ بنایا ہوا ہے تو ذرا مقابلہ تو کرو اللہ سے اس کا۔ کوئی بھی الہ، کسی انسان کو پوجا، کسی بادشاہ کو، کسی بزرگ، کسی اولیاء اللہ، کسی رسول کو اگر تم نے پوجا ہے تو ذرا مقابلے میں لے کر تو آؤ، کیسے الہ ہو گیا؟ سب کو زندہ رہنے کے لیے نیند کی حاجت ہے، ہر انسان چاہے وہ بادشاہ ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، نبی ہو، سب کو زندہ رہنے کے لیے نیند تو چاہیے ہوتی ہے، تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو وہ ہے جس کو کہ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ وہ ڈوز آف کرتا ہے نہ وہ سوتا ہے۔ سنتن اونگ کو کہا جاتا ہے، نیند کا ابتدائی حصہ، ڈوزنگ جس کو ہم کہیں۔ نوم اس سے اگلا درجہ ہے نیند، سلیپ۔ انسان سو جاتا ہے اور وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا، اپنے وجود سے غافل ہو جاتا ہے، تو جو اپنے وجود سے غافل ہو گیا وہ کسی کو کیا سنبھالے گا، کسی کو کیا تھامے گا؟ لہذا جس کو نیند آئے، جو اپنی زندگی کے لیے کسی کے محتاج ہوں، اپنی سسٹیننس، اپنے وجود کے بقا کے لیے سہارا تلاش کرتے ہوں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو القیوم ہے، اگر اس کو اونگ آ جائے یا وہ سو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے، محتاج ہے،
جب وہ نیند میں اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اس کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کروٹیں دلاتا ہے، پھر نیند سے جگاتا ہے. تو ایسے انسان اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ انسان جو کہ موت کی نیند سو گئے، کیا وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو ہم بھی جب سونے کے لیے لیٹیں تو ہم ضرور اپنے رب کو یاد کر کے لیٹیں. اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا. اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں. آگے اس کی شان کا تذکرہ کیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ماں میں بڑا زور ہے، ما فی السماواتی، یہ پڑھنے میں زور پتا چلے گا. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اسی کا ہے، صرف اسی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں. اس ماں نے ذرے ذرے کا، مائنیوٹ مائکروسکوپک پارٹیکلز تک کا احاطہ کر لیا. ہر چیز، قطرہ تو بڑی چیز ہے، ایٹم تو بڑی چیز ہے، اس قطرے کے اندر جو کچھ ہے، اس ایٹم کے اندر جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ سب اللہ کے ہیں. حاکم حقیقی ہے، ایبسلیوٹ اونرشپ اللہ کی ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت سے غافل نہیں ہوتا. تو اللہ مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور القیوم ہے، اسی نے سب کو تھاما ہوا ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے. ہے کوئی دنیا میں جو یہ دعویٰ بھی کر سکے کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے؟ کیا کوئی دعویٰ بھی کر سکا ہے آج تک؟ سچ یا جھوٹ ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے بعد دیکھی جائے گی وہ بات. تو کوئی دعویٰ بھی نہ کبھی کر سکا. یہ انسان کے اپنے وجود سے باہر جو چیزیں ہیں، کوئی چارپائی ہے اس کی، یا کوئی گھر یا مکان یا محل، وہ تو بہت دور کی بات. انسان کا اپنا جسم اس کا اپنا نہیں ہے. میرا جسم، میری آنکھیں، میرا دماغ، یہ میرا تھوڑی ہے. یہ میرا کہاں سے آیا؟ للہیت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں. للہیت، اللہ کے بنو، اللہ والے بنو. ہم پڑھیں گے قرآن میں آتا ہے کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، میرا کچھ نہیں. اور جب یہ میرا جسم میرا نہیں تو میرا بچہ کہاں سے؟ میرا میاں، میرا گھر، میرا. اور اس میرے کے چکر میں ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. ہم اتنے پوزیسو ہونے لگتے ہیں. ہم کیسے پوزیسو ہو سکتے ہیں؟ جو پوزیسو ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا، خود غم کا اور تکلیف کا شکار ہوگا. اس لیے کہ اپنی پوزیشن کے بارے میں انسان زیادہ حساس ہوتا ہے نا. ایک دفعہ سوچنے کہ میرا ہے ہی نہیں، میں خود اپنی نہیں ہوں، میں کیا کسی کو پوزیس کر سکتی ہوں؟ سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ جب انسان کسی کے بارے میں پوزیسو ہوتا ہے، اولاد کے بارے میں یا شوہر کے بارے میں، تو جس کے بارے میں ہم پوزیسو ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا اپنائیت، اور پھر ہم امیدیں لگاتے ہیں. جس سے بہت اپنائیت ہوتی ہے اس سے امیدیں بھی تو بہت ہوتی ہیں، اور توقعات اور امیدیں، ایکسپیکٹیشنز پوری کر نہیں سکتا کوئی انسان. تو ہم کیوں پوزیسو ہوں، کیوں توقعات لگائیں؟ ہم کہہ دیں یہ بھی سب اللہ کے ہیں اور میں بھی اللہ کی ہوں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا فائدہ پوزیسو نہ ہونے کا کہ کسی سے کوئی امید نہیں رہتی. اور جب امید نہیں ہوگی تو مایوسی بھی نہیں ہوگی، دل بھی نہیں ٹوٹے گا، ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی، ہوپلیسنس بھی نہیں آئے گی کہ اچھا اس نے میری یہ توقع پوری نہیں کی. بڑے سے بڑا ولی اللہ ہر انسان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کی کمزوری ہے، یہ محتاجی ہے انسان کی. اللہ میں ایسی کمزوری نہیں، اللہ میں ایسی محتاجی نہیں، سب اللہ کے ہیں. اور اللہ سے توقعات انسان لگا لیتا ہے پھر، اور اللہ ایسا ہے جو توقع تو کیا، ہماری توقعات سے بڑھ کر ہم کو دے گا. ہم تو اتنا مانگ بھی نہیں سکتے جتنا وہ دے گا. یہ اللہ کی شان ہے. اس کے بن کر تو دیکھو، اللہ والے تو بنو، اس کے نام پہ لگاؤ اور کھپاؤ تو.
اس کے نام پہ تعلق تو قائم کرو. جو حدیث میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل ایمان، کہ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور غصہ کرے تو اللہ کے لیے، دے تو اللہ کے لیے اور روکے تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے. جنت کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تمام خواہشات پوری کی جائیں گی، یعنی کہ جو دل کے اندر ہے نا چھپی ہوئی خواہشات وہ پوری کر دی جائیں گی. اس کے بعد اللہ کہے گا بتاؤ اور کیا چاہیے. جو انسان طلب کرے گا وہ سب دے دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کی اصل دین شروع ہوگی. تو اتنا دینے والا، ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر دینے والا. لیکن کن کو دے گا؟ کہ جو للہیت اختیار کر لیں، خود کو بھی امانت سمجھیں اور جو کچھ ان کے پاس اس کو بھی امانت سمجھیں. اونرشپ نہیں ہے، نہیں ہے. پوزیسو نہیں ہو سکتے ہم. نو سچ تھنگ ایز بینگ پوزیسو. یہ صرف اپنے آپ کو دکھ دینے والی باتیں ہیں. اگر پوزیشن چاہیے تو دعا کریں کہ اللہ تو مجھے پوزیس کر لے، اللہ میں بس تیری ہو جاؤں. ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے جو اس نے ہمارے پاس رکھوا دی ہے. جو اسے کمانا ہے کما لو. جس نے سوچا میرا جسم میری ملکیت، مائی لائف، جیسے چاہوں استعمال کروں، وہ دھوکہ کھا گیا، نقصان میں رہا. اور جس نے امانت سمجھا، مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، حقیقت تک پہنچ گیا. اور یہی فرق ہے کفر کا اور اسلام کا. کافر کہتا ہے میرا، مومن کہتا ہے اللہ کا. کافر اپنے لیے جیتا ہے، مومن اللہ کے لیے جیتا ہے. کافر مخلوق سے محبت کرتا ہے، مومن اللہ سے محبت کرتا ہے. بڑا فرق ہو گیا نا. زندگی با مقصد ہو گئی. بہت ہائی اچیور بن جاتا ہے مومن. کافر ہائی اچیور نہیں ہو سکتا. ان کے ہائی اچیومنٹ کا کیا معیار ہے؟ ایک انگوٹھے پر کھڑا ہو جانا، 4 قلابازیاں کھٹی کھا لینا، اوپر سے چھلانگ نیچے مار دینا، کسی پہاڑ پہ چڑھ جانا. یہی ہے نا. یہ مخلوق ہی ہے نا. مخلوق ہی کو سر کرنے میں، اسی کو حاصل کرنے کو وہ ہائی اچیور ہونا سمجھتے ہیں. مومن تو مخلوق سے بہت آگے خالق تک پہنچتا ہے. وہ ہے ہائی اچیور جو رب کو پالے. فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، پرجلال انداز ہے. کون ہے؟ آئے تو ذرا سامنے. کون ہے جو کہتا ہے کہ میں سفارش کروں گا؟ کون یہ رائٹ لے کر آیا ہے؟ کوئی نہیں. کسی کے پاس اختیار نہیں. کسی کے پاس کوئی زور نہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سفارش کرے. نہیں کر سکتا. ایک ایکسیپشن ہے، الا باذنہ. ہاں یہ ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے. تو وہ 3 دفعہ کی پرزور نگیشن کے بعد، وہیمنٹ نگیشن کے بعد، پرزور تردید کے بعد اب یہ مقام آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے جو سفارش کر سکیں گے. مگر کس طرح؟ یہ سفارش انکنڈیشنل نہیں ہے، بلا مشروط نہیں ہے، بلکہ چند شرائط کے ساتھ مقید ہے، کنڈیشنل ہے. سفارش کے لیے 2 اجازتیں چاہیے ہوں گی. اللہ سے 2 طرح کی اجازت چاہیے ہوگی، پرمیشن چاہیے ہوگی نا 2 طرح کی. ایک تو یہ کہ جو سفارش کرے اس کو اجازت ملے کہ ہاں ٹھیک ہے تم سفارش کر سکتے ہو، یہ اللہ کا اذن ملے، ایکسپریس پرمیشن اللہ کی. اور دوسرے یہ کہ وہ بولنے والا، اب وہ بولنے والا کیسے بول رہا ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ بول رہا ہے. اور کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ نے اجازت دی. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بول سکتے ہو اور تم فلاں کی سفارش کر سکتے ہو، وہ اسی کی سفارش کریں گے. تو آخر میں کیا ہوا؟ ان دی اینڈ سفارش اللہ ہی کی ہے. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. ترجمہ ہے اس دن کسی کو کسی کی سفارش کچھ نفع نہ پہنچائے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کرنے پر راضی ہو. 2 اجازتیں ہو گئیں. سورہ زمر میں آیت نمبر 44 میں فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا
کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 28 میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لیے جن کے لیے اللہ پسند فرمائے اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے ہوں گے۔ سورہ مریم میں، سورہ سبا میں ملتا جلتا مضمون موجود ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ خود ہی ان لوگوں کی بخشش کا اعلان کیوں نہیں کر دے گا قیامت کے دن؟ پھر سفارش کیا معنی؟ جیسے کہ ہمیں صحیح احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء اللہ اور جو شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے امت کے، ان کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوگا جب اللہ کا اپنا ہی فیصلہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو کچھ یوں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کون تھے؟ اللہ کے پیارے لوگ۔ دنیا میں تو ان کو عزت نہیں ملی تھی، اکثر و بیشتر کو دنیا میں تو عزت نہ ملی۔ دنیا میں تو فرعون جیسے بادشاہوں اور متکبروں کے ہاتھوں یہ ستائے بھی گئے، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، ان کی عزت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی اپنے فیصلوں کا اعلان، اپنے ڈسیشنز کا اناؤنسمنٹ ان سے کروائے گا۔ یعنی میدان حشر میں تو یوں ہو سکتا ہے کہ جو شہادت ملے، ایویڈنس یہ آ رہا ہو کہ بھئی ایک شخص مجرم قرار پا چکا، کنڈیم ہو گیا، لیکن اللہ کے علم میں کوئی ایسی بات ہو جس کی بیسس پر، جس کی بنیاد پر اللہ اس کو بخشنے کا فیصلہ کرے۔ تو اپنے اس فیصلے کے بارے میں اللہ اپنے مقرب بندوں کو اطلاع دے دے گا، کسی نبی کو، کسی ولی کو، اور اس کا اعلان پھر وہ کریں گے۔ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنیز ہوتی ہیں نا اسکولز کے اندر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہوتا ہے کس کو کیا پرائز ملے گا، نمبرز تو الاٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک گیسٹ آف آنر بلواتے ہیں، کوئی مہمان خصوصی بلواتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ہم وہ انعام دلواتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ تو اس میں کیا ہوا، ہم نے اپنے گیسٹ کے آنر میں اضافہ کیا، فیصلہ نہیں کیا تھا گیسٹ آف آنر نے، فیصلہ تو ہو گیا تھا پہلے، صرف اس کی عزت کے طور پہ کہا کہ بھی آپ کے ہاتھ سے ہم دلوانا چاہتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح کچھ لوگوں کا بلند مقام ظاہر کرنے کے لیے ان سے یہ اعلان کروایا جائے گا، اور فیصلہ ان کا نہیں ہوگا، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا۔ ان دو اجازتوں کے ساتھ شفاعت کو ماننا شفاعت حقہ ہے، صحیح ہے بالکل، اور ان دو اجازتوں کو نکال کے اگر شفاعت کو مانا، ان کے بغیر شفاعت کا تصور رکھا، تو یہ بے عملی اور گمراہی کی بنیاد بن جائے گا۔ بندے کا توکل اللہ کو راضی کرنے کے بجائے بندوں کو راضی کرنے پر ہو جائے گا، انسانوں کو خوش کرنے میں کھپ جائیں گے، اور اس خود ساختہ عقیدے کی بنیاد پر شخصیت پرستی شروع ہو جائے گی اور شرک شروع ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کا سارا مسئلہ ہی یہ تھا، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ لات منات عزا زندگی دیتے ہیں یا کائنات کے خالق ہیں۔ آج یہ کوئی نہیں کہتا کہ خواجہ معین الدین چشتی یا گنج بخش جو ہیں انہوں نے کائنات بنائی ہے یا انہوں نے ہم کو زندہ کیا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ شفاعت کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے اپنے بتوں کے بارے میں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ آج جو اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ شفاعت ہی کا معاملہ ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اس لیے ہم ان کے آگے نظر نیازیں اور چڑھاوے پیش کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں نے بھی آپ دیکھیں یہی عقیدہ اپنا لیا، شفاعت باطلہ کہلاتا ہے یہ عقیدہ، غلط شفاعت ہے۔ اور پھر وہ شعر پڑھتے ہیں کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ، ایسے ہوگا کوئی؟ ذرا بھی جس میں عقل ہوگی وہ سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے زیادہ باخبر، اللہ سے زیادہ علم والا کون ہے جو اللہ سے آ کر کہے کہ میں بھی فلاں شخص کے بارے میں جانتا ہوں
اور میں اللہ آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے. دیکھیں دنیا میں سفارش تو اسی طرح ہوتی ہے نا. ایک مقدمہ ہو رہا ہے، جج نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، جج کے پاس محدود علم ہے، جس نے جو علم اس کو دیا، جو ثبوت پہنچایا، ایویڈنس کی روشنی میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا. اب ایک اور شخص آ کر جج سے کہتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں، میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں تھی. تب اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا کہ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ باتیں جو آپ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا فیکٹس کے بارے میں، ایویڈنس کے بارے میں کیا اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تو خود وٹنس ہے، موجود ہے. تو وہی بات یہاں فرمائی، اس کے علم کا تذکرہ کیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو وہ حاصل نہیں کر سکتے الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. یہ اللہ کی شان ہے، اس کے پاس کمپریہنسو نالج ہے، اللہ کے پاس. انسانوں کے پاس لمیٹڈ نالج ہے، محدود علم. اللہ کا علم لا محدود. وہ تو ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو کروڑوں سال پہلے ہوئے تھے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اب تک نہیں ہوئے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کروڑوں سال بعد ہونے والے ہیں. اللہ کی ہر صفت، اللہ کی ہر کوالٹی کی طرح اللہ کا علم بھی قدیم ہے، ذاتی ہے، لا محدود ہے. انسانوں کے پاس جو خوبی ہے حادث ہے، محدود ہے، اور عطائی ہے، دی گئی ہے. جتنا علم کسی کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں. عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں. خالق اور مخلوق کے علم کا کمپیرزن آ گیا یہاں پر. اب یہ بات ہماری ڈسکس کرنے کی نہیں کہ اللہ نے اپنی کس مخلوق کو کتنا علم دیا. اتنا ہی دیا جتنا اللہ نے چاہا، اور اللہ ہی نے دیا. بخاری میں روایت آتی ہے جس میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، انشاءاللہ سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے. بہت طویل حدیث ہے بخاری میں، اس کا ایک حصہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کشتی میں چلے، دریا میں تھے، اتنے میں چڑیا آئی اور جہاز کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں اس نے چونچ ماری. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں یہی مثال ہے. اس چڑیا نے اپنی چونچ میں جتنا پانی لیا اتنا ہی ہم تم دونوں نے اللہ کے علم سے لیا. تو دریا میں سے چڑیا نے کتنا پانی لیا ہوگا؟ تو انسان چڑیا کی چونچ کے پانی سے متاثر ہوگا یا دریا سے؟ لیکن لوگوں کا کیا طریقہ ہے؟ وہ انسانوں کے علم سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بس انہی کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اگر محبت کرنی ہے تو والہانہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے. کیا خوبیاں ہیں اس کی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. کراسا کا مطلب ہوتا ہے پائل اپ ہونا، اسٹیک کرنا ایک دوسرے کے اوپر کسی چیز کو. یہ لفظ متشابہات میں سے ہے، اصل حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے. اللہ کی کرسی نعوذ باللہ کوئی تصور میں کرسی نہ لائے، کوئی چیئر جس پر کہ انسان بیٹھتے ہیں. ہم تو محدود ہیں نا، ہم تو لمیٹڈ ہیں، ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تو ٹائم سپیس ڈائمینشن سے باہر ہے. اللہ محدود نہیں ہو سکتا کسی ٹائم سپیس کمپلیکس کے اندر. وقت اور جہت سے ماورا ہے اللہ کی ذات. تو یہ نہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے ایسے اللہ کہیں بیٹھ گیا ہے عرش کے اوپر. یہ سب متشابہات ہیں، ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے ان کی. کچھ احادیث میں ہمیں اشارے ملتے ہیں. ابن کثیر میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور زمین کی مثال
کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگوٹھی جیسا ڈال دیا جائے، بس یہ بتا دیا گیا۔ کرسی سے مراد کچھ علماء نے علم لیا ہے اللہ کا، کچھ نے اللہ کی قدرت، اللہ کا اقتدار اس سے مراد لیا ہے۔ اللہ کی حکومت، اللہ کے کنٹرول کے مقابلے میں مخلوقات کا اختیار نہ ہونے کے برابر کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ سب پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی حکمت پر کبھی سوال دراز نہیں کرنا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے اتنی بڑی کائنات چلانا کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ کو تو ہیلپرز کی ضرورت ہوگی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کو ہم مخلوقات پر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، یہ آتا ہے نا انگلش میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اپنی پرچھائی، کچھ اپنی صفات کا پرتو انسانوں میں ڈالا ہے، پیل ریفلیکشن اللہ نے انسانوں میں ڈالا ہے اپنا۔ انہوں نے کہا جب انسان شرک پر آیا تو کیا کیا؟ مین کریٹڈ گاڈ ان ہز اون امیج۔ انسانوں نے جب اللہ کا خود تصور بنایا، خود ساختہ سیلف کریٹڈ امیج بنایا، تو اللہ کے اندر وہ تمام کمزوریاں شامل کر دی جو انسانوں میں ہوتی ہیں۔ یہیں سے شرک کی ابتدا ہو گئی۔ سوچا کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کو اپنے کوئی نہ کوئی ساتھی مددگار تو چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی بادشاہت چلانے میں اس کی مدد کریں۔ تو اللہ کو بھی شاید مدد کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمانوں کی حفاظت، ان کا تھامنا اللہ کو بالکل نہیں تھکاتا۔ کسی کائنات کے کونے میں ایک ذرے جتنی پلانٹ ارتھ، چھوٹی سی یہ دنیا، اور اس پر ایک ذرے جتنا انسان، اور اس انسان کے جسم میں اس کا یہ دل، اس میں کیا خیالات آتے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ نہ جانے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے۔ ہم کہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں میری کیا حیثیت؟ اس نے آسمان زمین کی کل مخلوقات کو سنبھالا ہوا ہے، بڑے بڑے سولر سسٹمز اور گیلیکسیز اور بلیک ہولز سے لے کر میرا دل، میرے پھیپھڑے، اس سے لے کر ایک چونٹی اور اس کا پورا نظام، اور اس چونٹی سے لے کر ایک سنگل سیل امیبا، سب کے سسٹمز، سب کا انتظام اللہ کی نگرانی میں ہے۔ وہ تھکتا نہیں، اس کی سپرویژن میں کام ہو رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ میں، اور یہ سارے کام اس کو تھکاتے نہیں۔ وہ سارے کام کسی کے حوالے کر کے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر کے خود کہیں جا کر بیٹھ نہیں کیا، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے وہ، یا ویکینڈ منانے کہیں نہیں چلا گیا، جیسے کہ کچھ مذاہب میں عقیدہ پایا جاتا ہے گاڈ کریٹڈ دی یونیورس ان 6 days اینڈ ہی ریسٹڈ آن دی 7th day۔ 6 دن میں اللہ نے کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ نہیں تھکتا۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ العلی، بہت اعلیٰ، اللہ کی شان، اس کی عظمت العلی۔ تو پھر مخلوق کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اپنے رب سے؟ لِكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ وہ کوشش کرے اللہ کی بات کو بلند کرنے کی، اللہ کے کلمے کو بلند کرے۔ العظیم ہے وہ جو اپنی عظمت چاہتا ہے، وہ العظیم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے، اللہ کی عظمت کے آگے خود کو جھکا دے۔ اللہ بہت اعلیٰ، بہت شان والا، بہت عظمت والا ہے۔ اب جو شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے، اس کا دل اللہ کی عظمت سے کیسے ہو سکتا ہے کہ مروب نہ ہو، امپریس نہ ہو؟ کسی انسان سے پھر آپ امپریس نہیں ہوتے، کسی کے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہوتے، کسی سے امیدیں نہیں رکھتے، اپنے اندر عاجزی آتی ہے اور اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔
اپنے سارے معاملات، سارے کاموں کے حل کے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، پھر ساری امیدیں رب سے، سب توقعات وہی پوری کرے گا، توقعات سے بڑھ کر وہی دے گا۔ جو مضمون یہاں ہم نے پڑھا آیت الکرسی میں، یہی مضمون آخری پارے میں سورہ اخلاص میں 4 آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی تصور ہے جو کہ وہاں دیا گیا۔ آیت الکرسی میں توحید کا عقیدہ بیان ہوا، اور آیت الکرسی سے پہلے اور اس کے بعد ایک ایک آیت میں توحید کا عملی تقاضا بیان ہوا۔ اب انسانوں کے پاس فری چوائس ہے کہ وہ چاہیں اس ہدایت کو قبول کر لیں اور چاہیں تو نہ قبول کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ غی، غوا، اغوا، گمراہی کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، یا وہ جہالت، وہ اگنورنس جو غلط عقیدے کی وجہ سے پیدا ہو، غلط ڈوگما کی وجہ سے جو اگنورنس آتی ہے انسان میں، اس کو کہا جاتا ہے اغوا، غی۔ فرمایا کہ فوز و فلاح تو بالکل واضح ہے، اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ حق کو تلاش کرے تو کوئی شک نہیں کہ اس کو حق مل جائے گا۔ اب انسانوں کے پاس فری چوائس ہے کہ وہ چاہیں اس ہدایت کو قبول کر لیں اور چاہیں تو نہ قبول کریں۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر عقل والے کے لیے یہ تعلیمات قابل قبول ہونی چاہیے جو اللہ نے دی ہیں، اس لیے کہ انسان بھی اللہ نے بنائے ہیں اور دین بھی اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کی فطرت بھی اللہ نے بنائی ہے اور شریعت بھی اللہ نے بنائی ہے۔ فطرت کے مطابق شریعت بنائی ہے، ٹیلر میڈ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں اور اسلام کی تعلیمات میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اپنی چوائس سے دین کو قبول کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور تھا، اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام کو ضرور قبول کریں، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دین کو ضرور قبول کرے۔ اسلام کو قبول کرنا صرف مشرکین عرب کے لیے کمپلسری تھا، ان کے لیے آبلیگیٹری تھا، آپشنل نہیں تھا۔ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ چند لوگ جو اس بات پر راضی نہ تھے کہ وہ اپنا مشرکانہ دین چھوڑ کر توحید کے دین کو قبول کریں، ان کو اجازت تھی کہ چاہیں تو عرب چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ کچھ چلے بھی گئے۔ وہ ایک ٹائم باؤنڈ معاملہ تھا، وقتی تھا، لیکن اب جو ہمیشہ کا رول آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، جب سے لے کر اور اب تک کسی کو جبری مسلمان بنانے کی اجازت نہیں، بائی فورس کنورژن نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی پوری اجازت ہے کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے انفرادی طور پہ انڈیویجولی یا قومی اعتبار سے لوگ کفر پر، شرک پر قائم رہیں۔ عین ممکن ہے اسلامی حکومت ہو
اور اس میں جس کا جی چاہے وہ پتھر کو پوجے، جس کا جی چاہے گائے کو پوجے، جس کا دل چاہے آگ کو پوجے۔ لا اکراہ فی الدین، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم گائے کی پوجا چھوڑو یا تم آگ کی پوجا چھوڑو، اپنے اپنے عقیدے پر وہ عمل کرتے رہیں گے، بلکہ ان کے حقوق کی، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام ان کا تحفظ کرے گا، اسی لیے جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے نان مسلم سے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اب جہاں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ دھکڑ کر مسلمان بنایا جائے، وہاں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو مرضی چاہے کرتا پھرے۔ بائی فورس تو مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہو گیا اب اس پر تو جبر ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں حدود کا اور تعزیرات کا پورا قانون موجود ہے۔ جس طرح ہر ملک میں مختلف جرائم کی سزا ہوتی ہے اور جو کہ اس ملک کے رہنے والے شہریوں پر ہی لاگو ہوتی ہے، انہی پر اپلائی ہوتی ہے، یہ سزا دوسرے ملکوں کے شہریوں کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایک ملک میں رہ رہا ہے تو اس ملک کے قوانین کے حساب سے اس کو عمل کرنا ہوگا، اس کو تو فورس کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا نا اس کے اوپر کہ تم کو یہ قانون ماننا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ تو کہیں نہیں کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے یا قتل کرے یا وہ ٹریفک کے قوانین توڑے اور کچھ بھی نہ کہا جائے اس کو۔ کہیں ایسا ہوا؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ تو اسی ملک کی طرح اسلام کو سمجھیے، دارالاسلام ایسا ہی ہے۔ جو ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں آ گیا اس کو تو پابندی کرنی ہوگی احکامات کی۔ تو یہ آیت نان مسلمز کے لیے ہے، مسلمز کے لیے نہیں ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کو تو پابند کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ نماز پڑھیں، حرام سے بچیں، شراب نہ پئیں، اور جو یہ پابندی قبول نہ کرے اس کو سزا دی جائے گی۔ دنیا کی حکومتیں اپنا قانون زبردستی نافذ کرواتی ہیں بائی فورس۔ اگر بائی فورس نافذ نہ کروانا ہو تو پولیس کی، عدالت کی ضرورت نہ رہے۔ کوئی دنیا کا ملک پولیس اور عدالت کے بغیر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی چوائس پر آپ چھوڑ نہیں سکتے قانون کو۔ لوگ ماننا نہیں چاہتے، عام طور پہ ان سے منوانا ہی پڑتا ہے زبردستی، ورنہ چوائس پر چھوڑ دیں تو ہر ملک میں کیوس مچ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات کو بڑا ایڈمائر کرتا ہے کہ وہاں وہ لوگ لا کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیسے زبردستی دیکھیں وہاں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، بہت اچھی طرح وہاں پہ قانون نافذ ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی پڑھے لکھے لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کو نافذ کروایا جائے، اللہ کے لاس کو امپلیمنٹ کروایا جائے، اس پر بگڑنے لگتے ہیں اور اس آیت کو پھر کوٹ کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دین ذاتی معاملہ ہے، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، جس کا جی چاہے نماز نہ پڑھے، جس کا جی چاہے حجاب کرے، جس کا جی چاہے حجاب نہ کرے۔ قرآن میں تو جی لکھا ہے نا لا اکراہ فی الدین، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ قبول اسلام کے بارے میں ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، دین اسلام کے اندر آنے کے بعد کی نہیں ہے یہ آیت، اس کو تو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کرے۔ جیسے دیکھیں کوئی شخص فوج میں شامل نہیں تو جو فوج کے ڈسپلن ہے وہ اس پر اپلائی نہیں ہوتا۔ مجھ کو اور آپ کو تو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ہم یونیفارم پہنے فوج کا، لیکن ایک فوجی ہے اور وہ فوج کا یونیفارم نہیں پہنتا، اس کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، تو فرق ہے نا۔ جو شامل ہو گیا آ کر اس کو تو نظم کی پابندی کرنی ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں،
اور اللہ یعنی جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ طاغوت کا ذکر آیا اور عروۃ الوثقی کا ذکر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق العروہ الکلمۃ التقوی، سب سے مضبوط کنڈا تقوی کی بات ہے۔ مضبوط کنڈا تھام لیا گیا۔ طاغوت کی بات کی جا رہی ہے۔ طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا، طاغوت حد سے گزرنے والا، ایسی قوت جو کہ اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ طغا طغیانی بھی ہم کہتے ہیں، سرکشی، دریا طغیانی پر آتا ہے، ٹرانسگریسر، سرکش قوت جو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، حق سے دور کرے۔ طاغوت کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ انسان طاغوت ہے یا نہیں؟ اگر وہ اللہ کی سرکشی پر آمادہ ہے خود بھی، اور دوسروں کو بھی اللہ کی سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، اکساتا ہے، دوسروں کو انکریج کرتا ہے کہ تم ریبیلیس ہو جاؤ، ڈس اوبیڈینٹ ہو جاؤ اللہ کے، تو بس وہی طاغوت ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی رشتہ اس کا ہو ہمارے ساتھ، کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو، ہمارا پرسیپشن اس کے بارے میں کچھ بھی ہو، اس کو قریبی دوست یا عزیز رشتہ دار کے طور پہ ہم اس کو جانتے ہوں، اگر اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے تو طاغوت ہے۔ طاغوت کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی تھیوری۔ طاغوت کسی محبت کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی محبت جو اللہ کا سرکش بنا دے، اللہ کا نافرمان بنا دے۔ تو کوئی ایسی سرکش قوت جو حق سے دور لے جائے، چاہے انسان کے اپنے اندر ہو یا باہر ہو، وہ طاغوت ہے۔ تو یہاں فرمائے فَمَن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے۔ کون کرے گا طاغوت کا انکار؟ جو ہدایت چاہتا ہے وہی کرے گا۔ سب نہیں کریں گے طاغوت کا انکار، صرف وہی ہیں جنہوں نے کہ دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ جنہوں نے یہ دعا مانگی، ہدایت کے متلاشی ہیں، ان کے راستے میں صراط مستقیم پر جو رکاوٹ آتی ہے وہ طاغوت کی شکل میں آتی ہے۔ تو جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے اس کو تو یہ رکاوٹ ہٹانی ہوگی۔ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے طاغوت کا کفر کرنا ہوگا۔ کفر کن معنوں میں آ رہا ہے؟ نافرمانی، انکار، ریجیکٹ کر دینا طاغوت کو، طاغوت کی فرما برداری سے انکار کرنا، یہ ضروری ہے اگر ہدایت چاہیے۔ طاغوت کی تو نافرمانی کرنی ہوگی۔ ہدایت کے راستے میں طاغوت بہت سی مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ طاغوت کئی قسم کے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کا طاغوت ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پہ اس وقت 1.6 بلین مسلمان ہیں، کیا پتہ 1 بلین طاغوت ہوں۔ آپ کو خود پہچاننا ہے کہ میرے راستے کا طاغوت کیا ہے، اس کا ریکگنیشن خود کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد اس کے راستے کی طاغوت ہو اور کسی دوسرے کی نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کسی کا شوہر راستے کا طاغوت ہو، کسی کا نہ ہو، کسی کا مال ہو، کسی کا کوئی نظریہ ہو، یا کسی کا طاغوت تکبر ہو۔ تو مختلف قسم کے طاغوت ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے حق تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ لا علمی بھی طاغوت ہے، اگنورنس۔ اس طاغوت کو انسان دور کرتا ہے، جہالت دور کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اب ایک اور طاغوت کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا پتا چلا کہ طاغوت ضروری نہیں کہ صرف زندگی میں ایک ہی ہو، ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں، کئی طاغوت ہو سکتے ہیں، اور انہی سے جہاد کرنا ہے، ایک کے بعد ایک کو ہٹانا ہے، ڈیمولش کرنا ہے ان کو۔ جب جہالت دور ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تو اپنا نفس طاغوت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نفس وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں تو میری بات مانو۔
نفس پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ ہم کہتے ہیں وہ نہیں مجھے کرنے دیتا، فلاں مجھے کام نہیں کرنے دیتا، فلاں مجھ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ یہ سب کب ہے؟ جب اپنا نفس قابو میں نہ ہو۔ سب سے مشکل جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، اور جب نفس قابو میں نہیں آتا تو 100 بہانے بنتے ہیں، 100 مجبوریاں نظر آتی ہیں، لیم ایکسکیوزز انسان بنانے لگتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے۔ نفس ایک دفعہ متقی ہو جائے، اس کو کوئی ہارنس کر لے، پھر آگے معاملہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ محنت کر کے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اس کو ٹیم کرتا ہے، تو پھر لوگ اور معاشرہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے۔ ایک کے بعد ایک ہرڈل ایمان کے راستے میں آتا چلا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مخالفتوں کا، اپوزیشنز کا ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جو انسان کو بہائے لیے جا رہا ہے۔ اب تصور کریے کہ کسی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، اکیلا انسان ہے، تنہا انسان موجوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، لاکھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن ڈوبنے لگا۔ اتنے میں ایک دم اس کا ہاتھ پڑتا ہے ایک مضبوط کنڈے کے اوپر، ایک ہینڈل ایک دم سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس کو تھام لیتا ہے۔ کیسا لگے گا اس کو؟ کتنا سکون کا اس کو احساس ہوگا، ریلیف، اطمینان کہ چلو میری جان تو محفوظ ہو گئی۔ یہی امن کا احساس ہے جو کہ طاغوت کے مقابلے میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ ایمان انسان کو امن کی کیفیت دیتا ہے۔ زندگی میں کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہوں، مخالفتوں کا طوفان کتنا بھی شدید ہو، اگر نفس کے پاس ایمان ہے تو انسان کو انٹرنل پیس کا احساس ہوتا ہے۔ اب آپ اسی شخص کو دیکھیے، ڈوبنے والے کو، کہ موجوں کے تھپیڑے ہیں جو کبھی ادھر دھکیلتے ہیں، کبھی ادھر دھکیلتے ہیں۔ جسم تو اس کا ہل رہا ہے نا پورا، ان تھپیڑوں کے اندر، ان موجوں میں پورے کا پورا وہ ہل رہا ہے، لیکن کبھی یہ آپشن اس کے پاس آئے گا کہ چلو میں اس کنڈے کو چھوڑ دیتا ہوں؟ کبھی یہ آپشن آئے گا اس کے پاس؟ یہ کبھی سوچے گا؟ کبھی نہیں۔ تو یہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان اس کنڈے کی طرح ہے جو ڈوبنے والے نے پکڑا ہوا ہے۔ ایکسٹرنلی یعنی بیرونی دباؤ کتنا بھی شدید ہو، آزمائشیں، پرسیکیوشن، مشکلات، ڈیفیکلٹیز کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، مومن ایمان کو تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو موجیں ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، مجھے اپنی خیر چاہیے تو میں اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، دین کی تعلیمات پر دل ٹھک گیا ہے، جم کر عمل شروع کر دیا۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان آ گیا ہے نا، یہ ایمان امن دیتا ہے انسان کو۔ تو انٹرنل پیس بڑی چیز ہے، اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ باہر تمام حالات موافق ہوں، تمام حالات بڑے پلیزنٹ ہوں، انکریجنگ ہوں، شوہر بھی ساتھی ہو، بچے بھی ساتھی ہوں، خاندان والے، معاشرہ سب ساتھی بن گئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے شریعت کی پابندی کر لو، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اگر اندر ایمان نہیں ہے نا تو انسان نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ پھر اسی کو مثال کو لے کر آئیے اپنے دماغ میں سمندر والی۔ ایک شخص جو کہ سمندر میں پانی میں تیر رہا ہے جس میں کہ طوفان نہیں، اس کو کنڈا نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے پکڑے، ہو سکتا ہے نہ پکڑے، ہے نا۔ ایک شخص ہے کہ جو طوفان میں گھرا ہوا ہے، وہ کیسے پکڑے گا اس کنڈے کو؟ کتنا مضبوط پکڑے گا نا۔ ہم مخالفتوں سے گھبراتے ہیں، بعض دفعہ یہ مخالفتیں ہم کو اور جما دیتی ہیں ایمان کے اوپر، ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑنا، ہم گھبراتے ہیں نا کہ مخالفتیں آئیں گی تو ہوگا کیا، لیکن اگر واقعی اندر سچا ایمان ہے تو جتنی مخالفتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا انسان اس کنڈے کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ مخالفتیں
انسان کو ایمان کے پاس لانے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں. جب انسان پاس آتا ہے ایمان کے، اچھے ساتھی بھی مل جاتے ہیں جو اس کو جمانے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ اللہ پر ایمان اور تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لینا، اللہ پر ایمان رکھنا جیسے کہ اللہ ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس اللہ پر ایمان رکھنا. اس کے بارے میں فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑا ہی مضبوط کنڈا تھام لیا. لا انفصام لها، نہیں ٹوٹے گا. کنڈا کیسا ہوتا ہے؟ حلقہ ہوتا ہے نا، دائرہ ہوتا ہے، سرکل جیسا ہوتا ہے. تو یہ عروۃ الوثقی، یہ وہ دائرہ ہے، وہ سرکل ہے کہ زندگی اب انسان کی اس کے اندر محفوظ ہے. اس کے اندر انسان پوری اپنی زندگی کو رکھ لیتا ہے لا کر. جیسے کہ ہم سے کہا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب جو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اس نے تو بہت مضبوط سہارا تھام لیا، مضبوط حصار میں آ گیا، حفاظت ہو گئی اس کی. اب یہ جو بات یہاں پر آئی ہے عروۃ الوثقی، مضبوط کنڈا، مضبوط سہارا، یہ محفوظ کرنے والی چیز ہے، انسان کو حفاظت میں لینے والی چیز ہے. لیکن یہ حفاظت یاد رکھیے کہ آفر نہیں کی جاتی، یہ آفر نہیں کی جاتی. اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں، اس کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے، جد و جہد کرنی ہوتی ہے. اور یہ ہاتھ کب آتا ہے؟ جب بہت سارے طاغوت کی ناراضگی عبور کر لی جائے، پار کر لی جائے. تو یہاں پر گارنٹی دی ہے کہ لم فصام لہا، نہیں ٹوٹے گا وہ کنڈا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ اندر والا مضبوط ہے. اب کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ سمجھے اس مضبوط حلقے کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے. اب وہ انسان اس مضبوط حلقے کے اندر ہے اور باہر کون رہ گئے؟ طاغوت. اب وہ طاغوت باہر سے اس عروۃ الوثقی کو کریک کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، وہ باہر سے ہی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. وہ چاہیں گے کہ یہ شخص کسی طرح اس عروۃ الوثقی کو چھوڑ دے، اس اسلام کے دائرے سے تھوڑا سا بھی باہر نکل آئے. لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک خود جو انسان جس نے کہ اس کنڈے کو تھاما ہے، جو اس حلقے کے اندر آیا ہے، جب تک اس کے اپنے ایمان میں، اس کی اپنی شخصیت میں جب تک دراڑیں پڑنی نہ شروع ہو جائیں، جب تک اس کی اپنی پرسنالٹی میں کریک نہ آنے لگ جائے، جب تک ہو نہیں سکتا کوئی طاغوت اس پر اثر کرے. لیکن یہ کنڈے کو تھامنا ایک بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے تھامنا ایک بات ہے، اور تھامے رکھنا یہ مختلف کہانی ہے. مسلسل تھامے رکھنا. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کنڈے کو تھام تو لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آ تو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، واپس گناہوں کے سمندر میں، کفر کے سمندر میں لوٹ جاتے ہیں. ایک دفعہ یہ کام جس نے کر لیا تو اب تو لوگ اس سے بہت خوش ہو جائیں گے، پھر اس سے محبت کرنے لگیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تھام کے رکھے اس کے لیے فرما دیے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم والا ہے. جو قربانی دے رہا ہے محبتوں کی یا شہرت کی یا سوشل پوزیشن کی، تو اللہ بڑا قدردان ہے، بھرپور بدلہ دے گا. جس نے اسلام کی اور ایمان کی جتنی بھاری قیمت دی، اس کو اتنی ہی اعلی جنت ملے گی انشاءاللہ. جتنی قربانی زیادہ، اتنا درجہ زیادہ، درجہ اتنا ہی اونچا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.